الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن زمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی معزز و محترم جملہ حاضرین و سامعین اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان
صحابہ ہو، اہل بیت، دوستوں اور بزرگوں، دعا ہے اللہ کریم سب سنگیاں دی اس بزم دے اندر حاضری مقبول و منظور فرمائے اور عزیزم محمد اظہر دی والدہ اور مشیرہ یا جتنے بھی انہوں دے گھاری چو فوت ہوئے نے، اللہ کریم انہوں جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہے اپنے مرنے والے واسطے جدو جنت دی دعا کرو تو جنت الفردوس دی دعا کریا کہ یہ جنت وچ بھی اعلیٰ جنت ہے۔ رب کو جدو منگنا ہوئے تو پھر چنگا منگنا چاہیے، وہ دے خزانیاں میں کمی تے ہے کوئی نہیں۔ ماشاءاللہ کافی سنگی ختم شریف میں چادر نے اس موقع تے تبلیغ دی نیت نال چند جملے میں بیان کرنا۔ اللہ سب دے مقاصد پورے کرے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ دا فیصلہ ہے کہ اللہ تو سوا کسی دی عبادت نہ کیتی جائے۔ بندے دا رب تو علاوہ کسی اگے جھکنا اللہ نو پسند نہیں۔ اگر تعظیم دی نیت سجدہ کرے تو حرام ہے، عبادت دی نیت سجدہ کرے تو شرک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے کہ عبادت وچ کسے نو اللہ دا شریک ٹھہرانا، سجدہ کرنا، اے عبادت وچ اللہ دا شریک ٹھہرانا۔ کسے جانور نو، کسے انسان نو سجدہ نہ کیتا جائے، نہ جھکیا جائے، بلکہ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا لا تتخذوا قبری مسجدہ، میری قبر نو بھی سجدہ نہ کریا ہے۔ تو رسول اللہ نے اپنی قبر دی طرف اشارہ فرما کے اپنی حیات سجدے تو منع کیتا۔ ایدہ مطلب سی کہ رحمت للعالمین نبی یہ جان دیا ہے کہ شاید کچھ لوگ قبرانو سجدہ کرنا،
تو آپ نے نام لے کے قبر دی طرف سجدہ کرن نو منع کر دیتا. لہذا اس چیز نو ہر وقت اپنے ذہن دے اندر رکھیا کرو کہ اسی نادانی کسی اور چیز ہل تو نہیں جھک گئے. بلکہ میں ایک عرض کردہ جاواں کہ اسی جیڑا کعبے ال منہ کرنے نا اسی کعبے نے سجدہ نہیں کر دے. یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ اسی کعبے ال سجدہ نہیں کر دے. نماز اللہ واسطے منہ طرف کعبے شریف ہے. ساڈا منہ قبلہ مرکز ہے. یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ کعبے بچ وسدا ہے. کعبہ مکان ہے اور مکان وچ او رہندا ہے جیڑا مکین ہوئے تے اللہ لا مکان ہے، وہ مکین نہیں. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تسی جس طرف پھر جاؤ ادھر ہی اللہ ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین تے آسمان دا نور ہے. لہذا اے او مضمون ہے جدے واسطے 1.25 لاکھ استاد اللہ مبعوث فرمائے، یعنی انبیاء جو دنیا نو توحید پڑھا کے گئے. 1.25 لاکھ انبیاء دا مشترکہ مضمون توحید سی کہ توحید تمام عقائد دی بنیاد اور جڑ اساس بیس ہے. سادی فرما دینے خشت اول چون حد معمار کج تا سریا میرا ود دیوار کج. پہلی اٹ مستری ڈنگی رکھ دے وے تے آسمان تائیں دیوار ٹیڑی راندی ہے، وہ سیدھی نہیں ہوندی. توحید دین دی بنیادی اٹھے. لہذا سب تو پہلے توحید سکھائی جاندی ہے. اذان وچ اشہد اللہ الہ اللہ اکبر، یہ توحید ہے. کلمے وچ لا الہ الا اللہ، یہ توحید ہے. قرآن کریم دے اندر الحمدللہ رب العالمین، یہ توحید ہے. 6 کلمات نے جڑے 6 کلمات جنہاں نوں اسی سدنے ہاں، انہاں وچ توحید ہے. ایمان دیاں صفتاں اسی مسجد وچ پڑھدے ہاں، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ، یہ توحید ہے. آمنت باللہ وملائکتہ، یہ توحید تو شروع ہو رہا ہے. تو توحید، وحدانیت، یکتا پروری، یہی بنیادی طور تے بلیورز اور نان بلیورز دے اندر حد فاصل ہے، کراس لائن ہے. اللہ نے منن والیاں اور نہ منن والیاں وچ پہلی لکیر، بنیادی لکیر تے وڈا فرق یہی ہے کہ اسی اللہ نے مننے آؤ نہیں مندے. تو سب تو بنیاد اس چیز دی ہے کہ اسی یہ سمجھیے اللہ کیا ہے. اور اگر تسی سمجھ لو اور محسوس کر لو تو جڑے پرانے صوفی سن وہ یہی سکھاندے سن. مثلا ساڑے سلسلہ عالیہ چشتیہ دے اندر ایک سبق پڑھایا جاندہ ہے، لا موجودہ الا اللہ. یہ سبق صوفی پڑھاندے نا اپنے مریدانوں سالک نوں، یعنی اللہ ہی واجب الوجود ہے، اللہ تو سوا کوئی وجود ہے ہی نہ. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے سارے وجود نہیں، اے ساری دنیا، اے کائنات، اے درخت، اے زمین، اے ہر چیز، کیا انہاں دے وجود نہیں؟
تو صوفی یہی چاہتے ہیں کہ یہ سارے وجود عارضی نے، کل من علیہا فانی و یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اے فانی وجود نے، دائم و باقی وجود صرف اللہ دا ہے، اس واسطے وجود ہے ہی ہو، ہستی ہے ہی اللہ دی، باقی سب نیستی ہے، وہ ہستی ہے، نیستی کچھ نہیں، ہستی ہے۔ لا مقصود الا اللہ، مقصد حیات بھی رب دی پہچان ہے۔ اصل سمجھنا ہے کہ اللہ کیا ہے، یہی سمجھنا کمال ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ نو نیندر آندی ہے تے نہ اونگدا ہے، واحد بے نیاز ہے، نہ کسی دا بیٹا ہے، لم یلد ولم یولد، تے نہ او دا کوئی بیٹا ہے۔ اللہ دا کوئی بیٹا لم یلد، کوئی چیز اللہ وچوں جدا نہیں ہوئی۔ اسی اگر یہ کہاں گے نا کہ حضور اللہ دے نور دا حصہ نے، ٹکڑا نے، جز نے، تو پھر اے لم یلد ولم یولد دی نفی ہو جائے گی۔ حضور اللہ دے نور دا ٹکڑا نہیں، اللہ نے حضور دے نور نو ایویں ہی خلق کیتا ہے جی میں فرشتیاں دے نور نو اللہ نے خلق کیتا ہے، پیدا کیتا ہے۔ اللہ غیر منقسم میں وہ تقسیم نہیں ہوندہ، نہ ضرب ہوندہ نہ تقسیم ہوندہ۔ امام غزالی علیہ رحمت کسی نے سوال کیتا کہ اللہ نیند کیوں نہیں ہوندی؟ رات دا وقت سی، دو شیشیاں شیشے دیاں بنے ہوئے جار آپ نے اس بندے دے ہاتھے چ پکڑا دیتے تے فرمایا ایتھے بیٹھ جا۔ وہ بندہ بیٹھ گیا، جلے ادھی رات ہوئی انہوں نیند آئی تے ہاتھ دی گرفت تھوڑی جائی ڈھلی ہوئی، وہ جار شیشی ہاتھ چو نکلی زمین تے گری تے ٹوٹ گئی۔ آپ نے فرمایا اللہ ہن سمجھ کہ اللہ نیند کیوں نہیں آؤں، تیرے ہاتھ دو شیشیاں سن، تین نیند آئی ہے تو دو میں شیشیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ او دے ہاتھ ساری کائنات دا نظام ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، او دے ہاتھ ساری کائنات دا نظام ہے۔ اگر انہیں نیند آئی تو نظام درہم برہم ہو جائے گا، انہیں نیند نہیں ہوندی، وہ نیند تو پاک ہے۔ نہ اللہ عورت ہے نہ مرد ہے، تذکیر و تانیث تو پاک ہے، کیونکہ مذکر تے مؤنث جنس دے ہوندے، اللہ جنس تو اچھا ہے۔ اللہ دا وجود نہیں، جس طرح ساڑھے ہاتھ پیر چہرہ اس طرح او دا وجود نہیں، وہ وجود تو پاک ہے۔ اس یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ مشرق چھے، اللہ مغرب چھے، اللہ شمال چھے، اللہ جنوب چھے، نہیں، اس یہ کہہ سکتے ہیں ہر شے ہر جگہ تے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، و میری شارک تو بھی زیادہ میرے قریب ہے۔ لہذا حقیقی کارساز، حقیقی نافع اور دار، یعنی نفع اور نقصان دین والا، زندگی اور موت دین والا، عزت دین والا، رزق دین والا، پتر تے دھیاں دین والا اللہ ہے۔ باقی اندے آجز بندے ہو دے اگے دعا کر دیں، وہ پریشرائز نہیں ہوندہ، وہ مجبور نہیں ہوندہ۔ اللہ نے کوئی پریشرائز کر سکتا، ان کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ جیڑا مجبور ہو جائے وہ اللہ نہیں، جیڑا پریشرائز ہو جائے وہ اللہ نہیں۔ یہی وہ چیز ہے جنہی سمجھنے لائق ہے۔ عزیزوں اور ساتھیوں، بندیاں کوڑ بھی جاؤ تے انہاں کوڑ دعا کرا سکتے ہو، پر کرنی انہاں بھی اللہ گئی ہے، پامیں کوئی پیر ہوئے، پامیں کوئی فقیر ہوئے، پامیں کوئی ولی ہوئے، غوث ہوئے، کرنی انہیں بھی دعا اللہ گئی ہے۔ بندیاں کوڑوں دعا کرا سکتے ہو، لیکن گل اتھے ہی ہے۔ کسے ولی اللہ دے مدار تے جاؤ تے تامیوں دے وسیلے نہ رب کوڑ دعا کر سکتے ہو، پر کرنی اتھے ہی ہے۔ اللہ دو نہیں،
بس چلو اللہ میں 10 سال پتر نہیں دینا تو میں بشاراں تو لے لینا، ایسا ممکن نہیں۔ میری گل دی سمجھ آئیے؟ 10 سال ہو گئے شادی تے پتر رب تے نہیں دیتا، ہوں شاہ ہوراں نانے جی یہ دعا کرن تو مین پتر چا دین۔ شاہ ہوراں کول کوئی کارخانہ نہیں جتے پتر گھڑے جاندے ہو، شاہ ہوراں بھی اس سے رب اگے جھکنا ہے۔ اتنا فرق ضرور ہے، کوئی اللہ دا پیارا دن رات او دا ذکر کردا ہے، انہوں یاد کردا ہے، او دی یاد وچ رہندا ہے۔ اسی سال بعد عید تے جانا ہوندا ہے تو مڑ تعلق وچ کچھ فرق ہوندا ہے۔ اسی جانا ہوندا ہے سال بعد عید تے تو بھی جتیاں والی تھان تے پڑی تو میں پیچھا بجیا مت سیویاں ٹھڈیاں ہو جان، تو اسی بھی دعا کرنی ہے تو سندا ساڈی بھی ہے۔ ایک وہ جڑا دیر راتی رہندا ہی مسیتے بیٹھے ہی مسلے تھے تے ہر ویلے انہوں یاد پہ کردا ہے، ایک وہ دی دعا ہے۔ ایس فرق تو آکھنا وجی دعا کریا جے تواڈی اللہ مان لیندا ہے، یہ جائز ہے، یہ فرق ہے۔ اور جتنا کوئی رب دا زیادہ پیارا ہوندا ہے اُنہاں ان دی دعا وچ اثر ہوندا ہے، پر منگنی رب کولوں ہی ہوندی ہے۔ عقیدہ توحید بنیادی طور تے سمجھنا لازم ہے۔ خیر یہ ذرا بندے پسند نہیں کرتے ایڈا سننا، اس دی وجہ ہے بھئی سن سنن دی عادت بھی نہیں تے بندے آندے نہیں تھی سن لوڑ بھی نہیں، اسی تے بھائی ساڈے کول نہ دھاں ہوندے نے تے وہ آندے نے بھائی ایک باری سبحان اللہ کو تے پرا جنت تے داخل ہو جاؤ۔ نقیب تے خطیب آندے نے ہاتھ اونچے کر کے آکھو سبحان اللہ تے جنت تے سیدھے ہو جاؤ، تسی ایڈے وقتاں پے کیوں ہو؟ مولوی تو وقت نو پا چھڑ دیو۔ سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ اساں تے پاجی جنت اچ داخل ہونا پیڑی اچ داخل ہونا تو بھی سوکھا کر چھڑیا۔ اب پیڑی اچ داخل بھی ہونا ہوئے نا کسے دیئے تو بندہ کو جی جگدہ ہے متے کو سائیں آکھے میں گڈی یا تو کدے پہ جانا ہے، ایسا ہوں دے تو بھی سوکھا جنت اچ کر چھڑیا۔ ایسی جانے دب کے سبحان اللہ آگ مدینے جانا ہی تھے، وہ بندے اور ٹیل آکے اندر بجی ایڈا ٹھو پہ جویندہ ہے ٹکٹاں دی تیا سارے ہیں کماں دی لوڑ کوئی نہیں تو ران دے تھے انہیں مڑ بھی نہیں سمجھ دے۔ پاجی سمجھ ہوندی بھی یہ کوئی تو انجے اصل مقصد اے نہیں ساڈا کام لوگاں بے عملی دی ترغیب دینا نہیں، لوگاں عمل دی ترغیب دینا کہ لوگ عمل دی طرف راغب ہو۔ اور اصل ساڈا دین دے سورسز جڑے نے، بنیاد نے، مآخذ نے، مراجع نے، وہ قرآن اور مصطفیٰ کریم دی سنت ہے۔ قرآن اور سنت مآخذ نے، مراجع جتھو اسی دین سمجھنا ہے وہ قرآن اور سنت۔ تو اللہ تعالیٰ دا فیصلہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، رب تو سوا کسے دی عبادت نہ کرے آئے۔ اگلی گل پھر نال جوڑ کے کیڑی بیان فرمائی، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی ماں اور اپنے باپ نال احسان کرے آئے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین نال احسان کرے آئے، بھلائی کرے آئے۔ اما یبلغن عندک الکبر، جے تواڈے ہوندیاں وہ بڑھاپے نوں پہنچ جان، بوڑھے ہو جان، تسی جوان ہو جاؤ وہ بڑھے ہو جان، طاقت اختیار دا مرکز تواڈے ہتھاں وچ آ جائے، انہاں کولوں گرفت کمزور ہو جائے، طاقت اور اختیارات بابے کول نہ رہ جان، بلکہ وہ دے اپنے آزاد بھی وہ دا اختیار نہ رہے، ہاتھ کمبدے ہون، زبان وچ لکنت آ جائے اور سماعت کمزور ہو جائے، بصارت کمزور ہو جائے، تو اللہ فرماندے ہیں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ کوئی خطابت نہیں، کوئی کسی مولوی پیر دی گل نہیں، اللہ فرماندے ہیں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ جس طرح مرغی اپنے بچیاں تے پر پھیلا دے دیئے،
اپنے بڑھڑے ماں باپ تے اپنی شفقت تے پر پھیلا دے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یا اللہ جی میں چھوٹا سا تو میری ماں میرے نال محبت کر دی ہے، مالکہ ایویں تو بھی میری ماں تو میرے باپ نال پیار فرما، انہاں تے رحمت نازل فرما۔ عزیزو سمجھیے اللہ فرماتے ہیں فلا ولا تقل لهما اف، اپنے ماں باپ دے سامنے اف نہ کری۔ یہ نص سری ہے، یعنی سری کلام ہے، دے اندر کسی تفسیر دی اور تعویل دی گنجائش نہیں۔ فرما دیں ولا تقل لهما اف، نہ ماں کے اف کریں تے نہ باپ اگے اف کریں۔ اگر آپ توجہ فرماؤ تے عرض کرنا، میں کوئی زیادہ صاحب مطالعہ آدمی نہیں، بس ویسے تھوڑا بہت دیکھتا رہنا۔ میں نے تقریباً 35 کو سال ہو گئے پڑھ دیا، 42 سال میری ٹوٹل عمر ہے، باقاعدہ دینی کتب پڑھ دیا میں نے تقریباً 35 کو سال ہو گئے، اجے بھی میں تھوڑا بہت روزانہ پڑھنا۔ دو جگہ تے میں پڑھیا ہے جتھے اللہ دی شریعت اور دین اوف کرن تو منع کیتا ہے۔ بھئی اوف نہیں کرنی۔ ایک جدو تسی اللہ دی بارگاہ کھلوتے ہو وہ نماز ہے، اللہ دے سامنے حاضر ہو تو جیڑا اوف کرے وہ دی نماز نہیں ہوندی۔ اگر تسی نماز دے دوران اوف ہائے کرو گے تو نماز دوبارہ شروع کرنی پائے۔ ایک جدو تسی اپنی ماں تے اپنے باپ دی خدمت حاضر ہو تو وہ کوئی حکم دین تے اگوں اوف نہ کری۔ اگر تو اوف کیتی تے تیرا کیتا ہویا سارا عمل ختم ہو جائے۔ آپ نے محسوس فرمایا کہ کتنا نازک مقام ہے اپنی والدہ دے سامنے کھڑا ہونا اور اپنے باپ دے سامنے کھڑا ہونا۔ کدی بندے کسے نے یہ نہیں پوچھا کہ میرے پیو دا جی میرے تے حق کی ہے؟ یہ اسی آندے رہنے سارے ہی جڑے بچے سکول پڑھ جاندے نا تے پھر وہ اپنے ہم جولیاں نو کلاس فیلوز نو ناڑا نو ویندے نے فلانا شیخاں دا ہے، فلانا کھرلاں دا ہے، فلانا بٹیاں دا ہے، فلانا تارنا دا ہے، تے اے نہ کول تے بڑا کچھ تے میرے کول کی ہے۔ وہ پھر اس گل تے سوچدے نے ساڈا ابا پھر ساری عمر کی کردا رہا۔ توجہ ہے کہ ساڈے ابے ساڈے واسطے کی بنایا ہے؟ ساڈے دن وچ خیال ہوندے نے ساڈا ابا کوٹھی کار بنگلہ دیندا، اسی بھی اینج گڈی وچ بیٹھے ہوندے تے بڑے ماحول وچ ہو گیا دے فل ایش آن ڈیڈ کیش، ابے دے پیسے اتے فل ایش کر رہے ہیں۔ بھائی جی شریعت نے ابے دی یہ ذمہ داری نہیں لائی کہ وہ تواڈے واسطے پیسہ چھوڑ کے مرے۔ شریعت دی طرفوں کوئی یہ ذمہ داری نہیں اولاد دے واسطے دولت چھوڑ کے مرنا۔ شریعت دی ذمہ داری یہ انہوں کھانا دیو، کپڑا دیو، گھر دیو، پڑھنا چاہتے خرچہ دیو، فوت ہو جائیے تو جو بچہ ہوئے ونڈ لیں، وہ بھی تقسیم شریعت کر دیتی۔ بس شریعت نے میری یہ ذمہ داری نہیں لائی کہ تو فوت ہون تو پھر اپنے بچیاں واسطے کارخانہ چھڑ کے مرنا۔ میں اس دا کوئی ذمہ دار نہیں رب دی طرف، لیکن اولاد دی ذمہ داری لائی گئی ہے کہ تساں اپنے ماں باپ نو کی دیتا ہے۔ انہاں شریعت وچ حکم موجود ہے کہ اگر باپ وسدے پتر دے بوئے دے باہر کھلو کے آکھے کہ گھر تے اولاد تے مال وغیرہ ہر شے چھڑ کے باہر نکل جا، یہ ہر شے میری ہے تیری نہیں، تے پتر آکھے ابا جی ہر شے تواڈی کلی نہیں، میں بھی تواڈا نوکر ہاں۔
اسی اتھی گل لائی سان ابے دیتا کی بڑے کمڑے اور نادان جڑے آندے سان ابے کی دیتا ہے نودر آفس جاندے ہو نا شناختی کارڈ دے اگے کیندا نا ہے ساڑھے نا دے اگے ابے دا سکول ساڑھے نا دے بلدیت دے خانے کیندا اگے نا ہے تے جی ابا آکھے با اے میں تین نہیں دینا میں واپس کر تے اگے نا کیندا لکھا ابے صرف جڑا نا دے چھڑیا ہے سارے جہان عزت دے چھڑی ابے دی وجہ تو بندے آندے نا حلال دے تے جی ابا آکھے میرا نا واپس کرتے پیچھے پامیں بڑی دولت بھی ہوئے ساڑھے کل رہ کی گیا ابے دی ایک اے نیکی تھوڑی ہے کہ انہیں اپنا نا تو اندے چھڑیا عزیزو ساتھیو اسی اپنے والدین دیاں نیکیاں نہیں لا سکدے میں پڑھ رہا سا تسی سنیا ہونا ہے کہ ایک بندے نا اپنی امی نو 7 حجاں کرائی ہیں ازر حج کیتی ہے میں بھی کیتی ہے میں اس وڑے بھرپور فل جوان سا انہوں بھی ایڈا بڑھا کوئی نہیں میں 42 سال کیڑی عمر ہوئی ہے اس وڑے 10 سال اور پیشاں زیادہ ایکٹیو سا اس وڑے میں آج کی تھی اس وڑے کوئی بیماری نہیں حج کی تھی تے محسوس کیتا بھی یہ کام جوانہ دا ہے بڑھیاں دا کام نہیں جیڑے بڑھے حج کرنا ہوندے نے وہ لیندے شدے تک ہی نہیں کام جوانی آڑا بڑھے ڈھگے نو آکھیے با 2 کلے واہ کیا تے اس شدے کی وینا ہے اس تو بھی مشکل کام میں حج کرنا جیڑے حج کر دیں انہوں نے پتہ ہے کہ کتنا مشکل عمر ہے 7 حجاں کرائیاں بندے نے اپنی ماں نو موڑیاں تے با کے معذور سی ماں آپ بھی کیتی نال اپنی ماں بھی موڑیاں تے چکیا سی جدو 7ویں کرائی نا تے کر کے بیٹھا تے اس آکھیا بھئی اللہ سونیا میں تے اپنی ماں دا ہن حق لا چھڑیا 7 حجاں جو کرا چھڑیاں نو ہن تے میں حق لا چھڑیا او اے سوچدا سو گیا تے خواب وچ کوئی آیا انہیں کیا بھلیا تیرے بچپن وچ ایک رات آئیے جدو تو رات نو اپنے بستر تے پخانہ کر دیتا سی پیشاب کر دیتا سی سردی بڑی سی تیری ماں گلے بستر تے ہو کے تینوں اپنی چھاتی تے لٹا لیا تے اتے دوجا بستر کر کے ساری رات تینوں اپنے وجود دی گرمی پہنچائیے تے آپ ٹھنڈ تے رہیے 7 حجاں کران آڑیا آجے اس رات دا بھی بدلہ نہیں ہویا اجی اس ایک رات دا بدلہ نہیں ہویا تو ساری زندگی دا بدلہ کیویں دے سکنا ہے اپنی ماں دا تو دا مطلب ہے کہ ماں باپ دے حق ادا ہو ہی نہیں سکتے جنی کر سکتے ہو کر کے انہاں کو معافی مانگ لیا کرو انہی نہیں ہوندی جنہیں تواڈے حق نے ساڈے تے راضی ہو جاوے وہ راضی ہو گئی ہیں ماں یا باپ تے اللہ راضی ہو جائے ایک اے جملہ نوٹ کرنا لائن کر لو پتر سارے بیٹھے ہو پیران دیاں دعاواں فقیران دیاں دعاواں ولیاں دیاں دعاواں لگ دیاں ہی دانے جے پہلا پیو تے ماں دی دعا لگی ہوئے نہیں تھے پیچھے ہی کھڑیاں رہن دیاں نگاں جان دیاں نہیں انہاں نال قبولیت دا ٹیگ تاں لگدا ہے جدو پچھو ماں دی دعا ہوئی ہوئے لہٰذا یہ کتی ذہنی چگل محو نہ کرنا کہ اماں اپن چھڑ کے بھی ایسی اللہ راضی کر لانگے نہ جہان سیدھا ہوندہ ہے تے نہ اللہ راضی ہوندہ ہے وہ راضی تاں ہوندہ ہے جدو ماں تے باپ راضی ہو جائیں ایک صوفی گزرے نے ساڑھے سلسلہ دے ساڑھے بزرگاں ویچ ساڑھے ابا و اجداد ویچ سید معین الدین چشتی صابری الحسینی امام حسین دی اولاد وچے سید نے خواجہ معین الدین خواجہ صدنے اے لفظ ہے ترکش خواجہ
یہ مطلب ہوتا ہے بڑا آدمی بزرگ سفید داڑھی والا، اس نو خواجہ بول جائے ترکی زبان۔ تو پرانے دور میں ترکی دا بڑا اثر رسوخ رہا ہے برے صغیر، ترکاں نے تے حکومت بھی کیتی ہے، اور اردو دے اندر کثیر الفاظ دا ذخیرہ ترکی زبان تو آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں دے نام نال بھی خواجہ پھر آندا ہے اس واسطے۔ حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں حج کرن گیا تے میں کعبے دا طواف کر رہا سا تے میں ویکھیا ایک نوجوان نے کعبے دا پردہ پھڑیا ہے غلاف اور دعا کر رہے ہیں اللہ سونے ہمیں معاف کر دیتے، اگو کعبے وچوں آواز آندی ہے چلا جا تین معافی کوئی نہیں۔ فرماندے نے میں بڑا حیران ہویا، بندے پیچھا گناہ کر دیں تے ایتھے آ کے معافی مانگ دیں، انہوں نے ہو جاندی اس کیڑا کیتا جڑا ایتھے بھی نہیں سندی پئی۔ فرماندے نے میں قریب ہو کے پوچھیا بیلیا آ جڑی آواز اگو آئی آ سنی آ؟ اس آکھیا جی میں بھی سنی ہے، تسی پہلے بندے ہو جنہ وہ سنی ہے، میں تے ہر سال سننا، من 17 سال ہو گئے نوندیاں تے اللہ کو معافی منگدیاں ڈینڈی نہیں پئی۔ آپ فرماندے جرم کی کیتے جدی ایتھے آیا معافی نو ملدی پئی؟ کہنے لگا اللہ والے ہو تہاڈا تعارف کیے، آپ نے دسیا کہ میں سید ہاں تے ہندوستان تو حج کرنا ہے۔ تو اس نے کیا بھئی آل رسول ہو سید ہو؟ سرکار میں اپنی ماں نو ناراض کر بیٹھا، ادو تو لے کے ہر سال کعبے آنا، اتھوں پھر ماں کول جانا، نہ ماں راضی ہوندی ہے نہ خدا راضی ہوندا ہے۔ آپ فرماندے نے ایتھے پھر نہ بہو، اتھے ہی جا۔ او میاں فرماندے نا سلطانے باہو میاں باہو کی جانا مکے جدوں حج ہووے وچ گھر دے ہو۔ حضور نے فرمایا نا ماں دا چہرہ پیار نال تکنا حج مقبول دا ثواب دیندا ہے۔ مشکات وچ صحیح حدیث ہے، حدیث صحیح موجود ہے مشکات وچ کہ جیڑا ماں دا چہرہ تکے انہوں حج دا اللہ ثواب عطا کر دے۔ اے عزیزان من او نوجوان کہندے اللہ والے ہو مینوں 17 سال ہو گئے نے، ہر سال کعبے تو واپس جان لگیاں بھی ماں کول جانا، کعبے آن لگیاں بھی ماں کول ہو کے آنا، بوا نہیں کھول دی، راضی نہیں ہوندی بھئی۔ آپ فرماندے پھر ایدے چکر نہ لا، پہلے ماں نو منا مڑ خدا نو منا۔ اسے کہ اللہ والے ہو میں تے بڑی کوشش کیتی ہے، پر میں تساں بیان کیتا ہے سید ہو، میری ماں سیدہ دا بڑا احترام کر دیئے۔ پرانے بندے پرانیاں مائیاں سیدان بڑا مندیاں ہی ہیں، تو آنے بھی پتہ ہی ہونا ہے گھراں وچ، آج توڑیاں گھراں وچ بھی ماما دا بڑا احترام، سیدہ دا بڑا احترام لوگ کر دیا ہے۔ پرانے بندے ہون پھر نوجوانہ پڑھ پڑھ گئے نے، تے نیٹ دی دنیا آ گئی ہے تے انہاں بندے سمجھائیں دیں با کوئی نئے بھی ساڑھے ورگے ہی نہیں تے این ساڑھے ورگے ہی ہوندے، انہاں دا کمال کوئی نہیں ہوندہ، گال اتھ بھی نہ مزدی ہے۔ انگریز بیٹھا سی گڈی وچ، نال اس اپنا کتا بھی بایا تے وہ مرد افسر آ اور بندہ ڈبے چ کوئی نہ جاندا۔ ایک جٹ آکھیا دوجے نو بہ گڈی دا ڈبہ خالی ہے تے ایدے کیوں نہیں سی بہ سکدے، خالی نہیں؟ اس آکھیا وہ وائس رائے دا ڈبہ ہے تے اوتھے دوجے نہیں بہ سکدے۔ اس آکھیا کتا بھی بیٹھا، اس آکھیا کتا بھی انہاں دا ہے۔ گل رمز دی ہے ہوئے باویں کتا پر جے کسے دا ہوئے تے وہ بھی ڈبے چ بہ جاندا ہے۔ اینی گل ہے بھائی، آل باویں جی ویند بھی ہوئے جدو ہے رسول اللہ دی تے اسی تے مڑو انہاں نوں اس نظر نال ویندے ہیں۔ او میاں شیر محمد صاحب شرک پوری کول ایک بندہ گیا، ہاں او دوجا امیر عالم جڑے ہوندے ان کی دسیا بے سیدان بڑا مندے نہیں، وہ جلے لتھا بس سٹاپ تو تے اگاں ٹریا تے او سے کہلا ہن ای دو اگاں میں سید ہاں۔
اتنے گیا دسے اس میں جی سید ہاں، وہ اٹھ بیٹھے انہاں کرسی تے بایا بندے خدمت کھانا ہر چیز بڑی کیتی. جس لئے وہ جان لگا نال ٹر پے. جس لئے اتنے آئے نا جتوں اس نیت کیتی ہے تو انہاں خیلہ میں بلیا ایتھوں تو بنیا ہے تے ایتھوں تائیں ہونا سی بھی تیرا احترام کیتا. یہ دو اگاں ہون تو جانتے تیرا کام جانے. تو منن والے جڑے اسی ہونے ہیں ساڈا تے انج دئیے بکوئی ہون تے بھائی رواج انجدہ بن گیا بھائی. او دو سید لڑ پے تے سید اس لئے لڑن اس لئے ایک دو جن بڑا مینا ہے ہی دن دن بتوں سید ہیں ہی نا. وہ دو میں لڑ پے اسے کیا تو نے سید دو جیا کیا تو نے سید. او انہاں دا لڑیاں کو تھانے تو تھانے ہی چکو کچہری گل ٹر گئی. عدالت آکھیا بے لیاؤ کال بندے لے ہونے ہیں جڑے ثابت کرن با تسی سید ہے ہو. وہ ایک دے نال 50-60 بندہ دوجے نال کوئی نہ. ظاہر جاج تے گواہیاں تے فیصلہ دینا اس انہاں بندیاں تو پوچھا بھائی اے دے نال آ گئے ہو بھائی سید ہے تو دے نال ایک نو تواڈے کول کی ثبوت ہے. وہ مڑ بندے سیانے آئے انہاں کہے جی اوندا سان پتہ کوئی نہیں تے ساڈے سامنے بنے ہے مڑ دی گواہی تے سان دینی بندی آئی. یہ جو بنیا ساڑھے کول یہ اندھی اسی گواہی دے سکنے ہیں تو اندھا سان پتہ کوئی نہیں کرمالے دا کھرے کی دودھ ہے کی میں بنیا ہے سان کوئی نہیں پتہ. کوئی ساڑھے بزرگ سیدان دے جان دن با سید ترائے وجہ تو انہاں دی پہچان کون دی. انہاں دے شجر یعنی انہاں دا جڑا سلسلہ نسب شجر ان دے تو کہ انہاں دا شجر کتھے جاندا ہے. دوجا انہاں دے ٹبر تو وہ انہاں دے رشتے کتھے کتھے. تریجا انہاں دی قبر تو انہاں دیاں بزرگاں دیاں قبراں کتھے کتھے. پیر سید وارث شاہ اور فرماندے نے میں سید دیاں ترائے نشانیاں. سید سخی ہوندا ہے سید سونا ہوندا ہے سید شوم نہیں ہوندا. تو یہ سارے آپ کو اپنے لکھے نے. علامہ ابن منظور افریقی نے لسان العرب وچ لکھے ہے کہ سید مظلوم ہوندا ہے ظالم نہیں ہوندا. یہ مختلف نشانیاں پھر بندے دن دن آن دن. میں تے اس گل تے میں تے کو آگے آکھے نا میں سید ہاں میں باڑی ہوندی سیاں کو کدی نہیں کیتی. میں نہ تو آگ چھڑیا ساڈا سلام تو بڑا اچھا. پرانے بندے حیا کر دیا ایسے ہون مڑا نیٹ آ گیا تھے سید بھی باڑے ہو گئے انہوں بندے آن دن سلام کردیاں بھی ہاتھ ہیٹھا نہیں ہوندا کوئی ایک ادھا ہو آتے بندہ سلام بھی کر بندہ. میں کہ چلو بھائی جی میں لانگا لگتا ہے لگاؤ. اللہ لو جی گل کریے گل کی دے ٹور گئی. اس سے کہا جی جڑی میری ماں ہے نا وہ سیدان بڑا مندی ہے تے تسی میرے ناڑ چل. مڑ سرکار ہے انہوں نے کہا گناہگار ہے جو ماں راضی ہوندی اس سے میں لگا چلنا. سرکار ہو دے ناڑ آئے انہیں آ کے ماں دا دروازہ کٹایا اماں تیرا فلانا پتر آیا وہاں. اس سے کہا جا ٹر جا میں دروازہ نہیں کھولنا. بول کے آندہ ہے اماں آج کلا نہیں آیا تیرے بوئے تے آل رسول لے کے آیا. اماں آج میں کلا نہیں آیا میں تیرے بوئے تے رسول اللہ دی آل لے آندی. ماں کیا میں قربان ہوا. ماں آئی تے آ کے دروازہ کھولیا. اللہ اکبر انشاءاللہ الحمدللہ دلہ میں اجے بھی حضور دی آل دا پیارے اور ہر دم ہر کھڑی اعلان بھی کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو. حضور نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین میں تو ان دو چیزاں دے کے جا رہے. یا رسول اللہ کیڑیاں؟ فرمایا کہ قرآن تے ایک میری آل.
اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، فرمایا میں تو ان اپنی اہل بیت دے بارے اللہ دی یاد دیوانا، اللہ تو ڈریا ہے میری اہل بیت نال اس نے سلوک کر دیا۔ اے عزیزان من، عظمت آل نبی، میرے حضور نے فرمایا لوگوں مثل اہل بیتی کمثل السفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلکا۔ فرمایا میری اہل بیت انج نے جویں نوح علیہ السلام دی کشتی آئی، جیڑا کشتی چ بہ گیا او دا بیڑا پار ہو گیا، جنہیں آل نال پیار کر لیا او دا بیڑا بھی پار ہو جائے گا۔ عظمت آل نبی بھول نہ جانا۔ ہاں عزیزان من، فرمایا عظمت آل نبی بھول نہ جانا، لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا، لوگوں دیکھنا غیر۔ اے عزیزان من، مائسہ بنے آ کے دروازہ کھولیا، سرکار اندر تشریف لے آئے، فرمایا مائی اپنے پتر نال راضی ہے یا ناراض ہے؟ عرض کر دیئے سونیا ڈاڈی ناراض ہاں۔ فرمایا مائی کیوں ناراض ہے؟ کہن لگی آل رسولو گل سچی دسنی ہے، رمضان شریف دا مہینہ ہا، رمضان دا مہینہ میرے پتر نے 12 بجے تندوری تاکہ مینوں کہ اماں روٹی لا دے۔ سرکار میں روزہ دار آئی، اپنے پتر نے کہے پتر میں دن روٹی نہیں پکانی، زہرا دا بابا ناراض ہوتا ہے، میں رمضان دا احترام کرنے میں روٹی نہیں پکانی۔ قربان ہو جائیے سرکار، میرے پتر نے میرا احترام نہ کیتا، میں نو اٹھا کے بلدے تندور چ سٹیا، میرا جسم جل گیا، ادو دی میں ناراض ہاں۔ فرمایا خواجہ معین الدین فرماندے نے اماں کلی تو ناراض نہیں، اے دے نال مصطفیٰ بھی ناراض ہے، عرشاں والا خدا بھی ناراض ہے۔ جے راضی نہ ہوئے تیرے پتر نو دوزخ دیا کے چھاڑیا جائے گا۔ ماں دے بارے ایک جملہ مشہور ہے، آپ مار لیندی ہے پر کسے نو مارن نہیں دیندی۔ آپ ماں مار لیندی ہے پر کسے اور نو مارنا، یہ ماں دا پیار کو وکھرا جائی دنیا تو۔ ابا تے اماں کٹھے بیٹھے ہونے تے بندہ بارش ہی چو بجدہ آوے تے ابا اندہ کھلو جانا آئی، بارش کھلو جاندی تے پھر آن دیوں، یہ ابے دا پیار ہے۔ ابا کہندہ ہے کسی جگہ تے پتر رک جانا سی، بارش رک جاندی تے پھر آ جاندو، ماں کوڑو بول کے آندی ہے تے بارش ہی رک جاندی میرا پتر جو ہوندہ پیاس۔ اے فرق ماں تے پیو دے پیارے۔ اے عزیزان من، فرمایا اگر تو پتر نال ناراض رہی ہوں تیرے پتر نو دوزخ ساڑیا جائے گا۔ حضور میاں صاحب فرماندے نے ماما دے دل نرم گلابوں، اپنی اولاد واسطے ماما دا دل انجی ہوتا ہے۔ حضور میاں صاحب فرماندے نے ماما دے دل نرم گلابوں تے کدی نہ سہنے جدائی، پترا دے سب عیب لکاون تے
کدی نہ کرنی برائی ماما پتران دے ایپاں دے پردہ ڈال دیا رہا لیکن ابن بھی نہیں دس دیاں با تیرا پتر ہے جدہ اے عزیزان من جدو ماں سنیا میرے پتر نو دوزخ دی آگے چھاڑیا جائے گا اللہ اکبر تیرد کر دیے سونیا تیرے اون دا صدقہ میں اپنے پتر نال راضی ہو گیا اللہ میرے پتر نال راضی ہو جا خواجہ معین الدین پتر نو فرماندن مبارک ہو بھی ہون پاویں کعبے جاؤ تے پاویں نہ جا اللہ تیرے پچھلے آج بھی قبول فرما لینے تے راضی ہو گیا ہے اے عزیز من وگرامی قدر سیئو اللہ تعالیٰ اپنی ماما دا احترام کرن دی توفیق دے اپنے باپ دا ادب کرن دی توفیق دے سجنوں اسی بندیانو ادب ہی سکھانے ہیں صوفیاء دیاں ٹریننگ گاواں وچ صرف ادب سکھایا جاتا ہے اسی جڑے صوفی ہونے ہیں نا اسی بندیانو صرف یہی سکھانے ہیں ادب بندیاں دے نے اے اپنا ادب سکھائیں دے رمض نو سمجھ لو ٹرینڈ اسی انہوں نے اس غلطی کرنے ہاں پہلا پیران دیاں جتیاں چین سکھن مڑ اپنے ماں باپ دیاں سکھن مڑ رسول اللہ دی آل مڑ اصحاب مڑ ازواج مڑ رسول اللہ دا شعر مڑ قرآن کریم مڑ خود رسول اللہ مڑ او بندے صوفی ازم دا حصہ بن دے جاندے اور ادب سکھ دے جاندے ساتھی اور عزیزو اللہ تعالیٰ ادب والے چ رکھے تے بے ادباں تو بچائے ادب وچ دین ادب وچ صحت ادب وچ روحانیت ادب وچ سکون ادب کرنے والے بندے دی میں مر گئی ہوندی ہے ادب ہوندا ہی تاں ہے جن دے اندر میں ہوے وہ ادب نہیں کرتا وہ بے ادب ہوندا ہے جدو اندر دی میں مر جائے تے مڑ بندہ با ادب ہو جاتا ہے با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب ساتھیو عزیزو سارے بھائی بالمہ شریف 3 مرتبہ کل شریف پڑھو پھر دعا پڑھنے